عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں عسى ربکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار ان یرحمکم، کہ تمہارے اوپر رحم کرے، وان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ یہ کرو گے ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافرین کے واسطے ٹھکانہ. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اسی کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ہدایت دیتے ہیں. ویبشر المؤمنین، اور بشارت دیتے ہیں مومنوں کو. الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو کہ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. یہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا خلاصہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے وہ باتیں ذکر فرمائی ہیں جو کہ عالمگیر ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جن کا ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا یہ قصہ سنایا ہے. اس قصے کے اندر اللہ رب العزت نے محض ایک قصہ نہیں سنایا، ان کو بھی تنبیہ کیا، اور مجھے اور آپ کو اور قوم کو اور ساری اقوام کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے. بنی اسرائیل کا سارا قصہ سنانے کے بعد فرمایا عسى ربکم، امید ہے تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، یعنی تمہیں دوبارہ قوت دے، تمہیں دوبارہ استحصال دے، تمہیں دوبارہ مرکزیت دے، تمہیں دوبارہ اپنا مقام دے، اپنا علاقہ دے. ان عدتم، اگر تم دوبارہ یہ کرو گے نا تو عدنا، ہم دوبارہ ایسے ہی کریں گے. جیسے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ویسے ہی ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے کافرین کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے. سمجھ لیجئے ان عدتم عدنا. آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کے اوپر ہٹلر کو مسلط کیا، پھر صلاح الدین ایوبی کو مسلط کیا، نور الدین زنگی کو مسلط کیا، جلال الدین تبریز کو مسلط کیا، نہیں جلال الدین التمش کو مسلط کیا. ایسے ہی اللہ نے مختلف مقامات پر 5 واقعات ہیں. یہودیوں نے استحصال کی کوشش کی اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حکمران مسلط کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ان بے اصولیوں کو نہیں چھوڑا تھا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، پاکستان دیا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کو عرب ممالک، سعودی عرب ہے ایسے ہی. لیکن جب مسلمان اپنی قوت کو چھوڑیں گے، آپ دیکھ لیں کوئی کمپیوٹر مارکیٹ، اب پاکستان اکراس دا پاکستان آپ چلے جائیں، کوئی ایک کمپیوٹر مارکیٹ آپ دکھا دیں جس کے کوئی ایک بندہ کہے کہ اس کمپیوٹر مارکیٹ کے 50% لوگ ایماندار ہیں. چلیں کمپیوٹر مارکیٹ تو چلو یہ ہے، گاڑیوں کی مارکیٹ چلے جائیں، اور کسی چیز کے بارے میں، چاول کی مارکیٹ آپ چلے جائیں، سبزی منڈی چلے جائیں، اور آپ وہاں کے یہاں پر 50% لوگ ایماندار ہیں. ہمارے پاکستان میں، ہمارے مسلمانوں کے ملک میں ہر جگہ کرپشن بھری ہوئی ہے، یعنی ہر بندہ کرپٹ ہے. ہر بندہ تو نہیں، اللہ معاف فرمائے، یعنی ہماری ہر قوم میں کرپشن اتنی عام ہے. صرف حکمرانوں کی کرپشن تو ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، بقیہ ہمارے ملازمین اور ہمارے ریڑھی والے بھی چونا لگاتے ہیں. آم بیچنے والا، کیلا بیچنے والا بھی چونا لگاتا ہے. دیکھو یہ دکاندار، یہ گاہک آیا، چلو اس کو اس طریقے سے پھنسانا ہے، اس کو اس طریقے سے گھمانا ہے. ہر بندہ، جیسے ایک آدمی نوکری کرتا ہے، وہ اپنی نوکری میں ڈنڈی مارتا ہے، اپنے ٹائم کو آگے پیچھے کرتا ہے. 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی لازمی کی ہوئی ہے. 8 گھنٹے کے اندر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، اپنے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، واٹس ایپ پہ میسجنگ چیک کر رہا ہے، اور اس کو اس کی کمپنی تنخواہ میسج چیک کرنے کے لیے دے رہی ہے. اس کو اس کی کمپنی کس کے لیے تنخواہ دے رہی ہے؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ایسے کرو گے. آپ دیکھیں جو مغربی اقوام ہیں، جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، وہ لوگ اپنے کاموں میں بے ایمانی نہیں کرتے.
ہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے جب خوف خدا نہیں ہے تو کریں گے. اس کی وجہ سے صرف وہ اکیلا برباد نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے اس کی ساری قوم برباد ہوتی ہے. اور اللہ نے ہمیں ان ترقی یافتہ اقوام کو دیکھنے کا نہیں بتایا، یعنی اپنے سے بڑوں کو دیکھو نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ قومیں کس طریقے سے ہدایت پاتی ہیں. یہ قرآن سکھاتا ہے. آپ چلے جائیں میڈیکل کالج کے اندر، اس کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جی آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں. سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے وہ آپ کو اتنا اچھا جواب دے گا آپ خوش ہو جائیں گے. سیکنڈ ایئر والے بھی ہاں یہ بھی صحیح ہے. جب تھرڈ ایئر پہ جائیں گے، فورتھ ایئر پہ جائیں گے اور فائنل ایئر پہ جائیں گے تو آپ کو جواب مختلف آنا شروع ہوگا. چلے یہاں سے نکلیں، آپ بڑے ہاسپٹلز میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں جی آپ نے کس لیے پڑھا ہے، آپ کو یقیناً جواب مختلف ملے گا. اس لیے کہ ہمارے بیج جو نظریہ ہے وہ نظریہ ختم ہو گیا ہے. ہمارا پڑھائی کا نظریہ ختم ہے، ہمارا تعلیمی ڈھانچہ ختم ہے. ہمارے پڑھنے والوں کی نیت کس لیے پڑھ رہے ہو جناب. انجینئرنگ والے کالج میں چلے جائیں آپ، یا کسی دوسرے کالج میں کامرس میں چلے جائیں، آپ پوچھیں جی کس لیے پڑھ رہے ہو، کہیں گے جی نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور جب یہ نوکری میں آئیں گے تو ان سے پوچھیں جی کس لیے نوکری کر رہے ہو، نیت مختلف ہو جائے گی. ہاں اور آپ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو اچھی جگہ ہیں میں کہتا ہوں مدرسے میں چلے جائیں، آپ ایک طالب علم سے پوچھیں جی تمہاری پڑھنے کی نیت کیا ہے، اور جب وہ فاضل ہو کے باہر نکلے گا اب اس سے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. چونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نیت بنیادی طور پہ عموماً مضبوط، سب کی بات نہیں کر رہا، عموماً اس کی نیت مضبوط ہوتی ہے. اگر ہمارے کالجوں کے اندر قرآن سے یہ سمجھا دیا جائے کہ ہم انجینئرنگ کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم الیکٹرک کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم جو سائنس پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو بھی مضامین ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک نیت مضبوط ہو جائے، ہمارے طالب علم کی، ہمارے نوجوان کی، ہماری بچیوں کی نیت مضبوط ہو جائے. آپ دیکھیں قرآن صرف وہ بنیادی چیز سکھاتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا سارے کے سارے حافظ بن جاؤ، سارے کے سارے قاری بن جاؤ، سارے کے سارے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو. قرآن یہ نہیں کہتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور صرف کچی پکی ہدایت نہیں ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دیتا ہے. کون سے مومن؟ وہ جو صرف تبلیغ میں چلے لگائیں، خانقاہوں میں جا کے بیٹھ جائیں، نہیں. الذین یعملون الصالحات، جو کام ٹھیک طریقے سے کریں. یعملون الصالحات کا آپ علماء کرام سے پوچھ لیں. یعملون الصالحات کا یہ مطلب نہیں صرف نماز پڑھو بس. یعملون الصالحات کا مطلب ہر کام اس کے حق کے مطابق کیا جائے. اس کا جو حق ہے اد الحق الی صاحبہا، یعنی میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی. اد الحق الی صاحبہا، میرا جو حق ہے آپ مجھے ادا کریں، میرا جو حق ہے آپ مجھے وہ دیں. جیسے ایک شہری کا حق ہے کہ اس کو یہ چیزیں بنیادی طور پر اس کو ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، تب وہ اپنے حکومت کو ٹیکس دے گا، تو اس کا حق اس کو دینا. یہ بھی یعملون الصالحات، یہ بھی عمل صالح. حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک دن، چونکہ بادشاہ تھے، ایک دن متعین کیا عبادت کے لیے کہ ہفتے میں یہ دن ہے، میں نے کسی کی نہیں سننی، میں صرف اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، اے داؤد جو تم دوسروں کی خدمت کرتے ہو، مدد کرتے ہو، یہ بھی میری عبادت ہے. اور اس عبادت میں تو تکلیف ہوتی ہے، اس عبادت میں مزہ آتا ہے. اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ آتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہمیں اگر ذوق عبادت نہیں ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ذوق عبادت کا رکھتے ہیں ان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے. وہ موقع تلاش کرتے ہیں، کہیں تنہائی ملے تو گر جائیں اس کے سامنے سجدے میں، کہیں تنہائی ملے تو مل لیں اللہ کا نام ایسے کہ زمین سے آسمان تک ہماری آہ کھینچی جائے. تو لیکن یہ حضرت داؤد کو شوق تھا. وہ میں داؤد تمہیں اس کا شوق ہے، تمہیں اس کا شوق ہے، لیکن اصل عبادت وہ ہے جو تم کر رہے ہو. تو ہماری نوکری کرنا، ہمارا دال روٹی لے کر آنا، یہ عد الحق الی صاحبہ، یہ یعملون الصالحات میں داخل ہے. شرط ہے کہ ہم اپنی نیت صحیح کر لیں. نوکری کر رہے ہیں، نوکری جی اس نوکری کے اتنے لاکھ روپے، اتنے ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، اس کا ہم نے حق ادا کیا، اس کا میں نے حق ادا کیا. میں کسی کے ساتھ بارگیننگ کر رہا ہوں، ریٹ لگا رہا ہوں. اب ریٹ لگا رہا ہوں تو میں اس ریٹ پہ بارگین کر رہا ہوں جو اس چیز کا حق ہی نہیں، اور اس کے اوپر وہ ریٹ لے رہے ہیں اور سمجھ لیں دیکھو آج ہم نے کیسے چونا لگایا.
یہ یعملون الصالحات، یہ مسلمان قوم یہ ہوتی ہے، ہمدردی کرنا، صدقہ کرنا تو بعد کی بات ہے نا، سب سے پہلے تو عمل صالح کیا جائے نا۔ جب پیٹ میں عمل صالح کی وجہ سے رزق حلال ہوگا تو اجرن کبیرہ بھی ملے گا، یعنی بڑا اجر ملے گا۔ تو قرآن یہ چیز دکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی، قرآن یہ نہیں کہتا جاؤ امریکہ کو دیکھو، وہ دیکھو امریکہ والے کیسے ترقی کر رہے ہیں، دیکھو جاپان والے کیسے ترقی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو جو میں نے طریقہ کار سکھایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان لوگوں نے دوبارہ وہی معاملہ کیا، ہم نے دوبارہ وہی معاملہ کرنا ہے۔ تو ہم تو کوئی جنت سے نہیں آئے ہوئے نا، تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا تاجر اتنا پریشان ہوتا ہے، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جی ہماری جو میڈ ان پاکستان ہے دنیا میں نہیں چلتا، میڈ ان پاکستان نہیں چلتا جی۔ ہاں دنیا کو پتہ یہ پاکستان کا عام ہے، لیکن اگر میڈ ان پاکستان لگا دیں گے تو نہیں بکے گا، تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی 2 نمبر کام کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، یعنی کرپشن اتنی بھری ہوئی ہے ہمارے اعمال کے اندر۔ تو قرآن یہ ہدایت سکھاتا ہے، قرآن یہ طریقہ کار سکھاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار عرض کرتا ہوں، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر سے کچھ وقت اللہ کے لیے نکالیں، اپنے اوقات کے اندر سے کچھ وقت اللہ کے لیے، اپنے اعمال کے اندر سے کچھ عمل اللہ کے لیے نکالیں۔ یہ اللہ کے لیے جب نکالنا شروع کریں گے، یقین کیجیے گا دل کی اندر کی، جسے عام طور پہ اصطلاح میں کہتے ہیں دل کی آنکھ کھولنا، اصل میں تو یہ آنکھ وانکھ نہیں ہوتی، اندر کی ایک روحانیت بیدار ہوتی ہے جو بندے کو کہتے ہیں نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا اس کو۔ جیسے بہت سے معاملات ہیں جس کو بندہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، مزاج کو اچھا نہیں لگتا، جائز ناجائز اس کا نہیں پتا ہوتا۔ ایسے جب بندہ کچھ وقت اللہ کے لیے نکالتا ہے، یعنی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک اللہ کے لیے کچھ فارغ ہو، اللہ کے لیے تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، خوشبو لگا کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، لیکن دنیا سے گم ہو کر، ایسا نہیں کہ موبائل بھی دیکھ رہا ہے، بچوں سے باتیں بھی کر رہا ہے اور تسبیح بھی چل رہی ہے، اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ایسا نہیں۔ کچھ وقت تنہائی میں، ویسے ایسے بھی کرنا ہے، ایسا بھی بہت مبارک ہے، لیکن کچھ وقت اللہ کے لیے خالص کریں، کچھ وقت قرآن کو دیں، کچھ وقت ایسے ہی، یعنی کچھ اوقات ایسے نکالیں کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھیں، ترجمہ دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا، نہیں سمجھ میں آتا علماء سے پوچھیں۔ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے بہت درد والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ کچھ باتیں ہیں لیکن وہ باتیں کئی دفعہ ہو چکی ہیں اس آیت کے اندر، لہذا دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے